لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا بدنگاہی روحانی امراض میں آتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ بدنگاہی کے علاج اور بدنگاہی کیا ہوتا ہے اور بدنگاہی کی وجہ سے جو معاملات ہوتے ہیں اس تعلق سے، اور مزید یہ کہ کیا بدنگاہی روحانی امراض میں سے ہے، ان کا سوال ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس کا سنیے۔ بدنگاہی جو ہے یہ ایک طریقے سے روحانی امراض تو ہے۔ روحانی امراض کو شمار کرنے کے لیے جو کتابیں لکھی ہے اس میں روحانی امراض میں ایک مرض لکھا ہے رغبت بطولت۔ رغبت بطولت کا مطلب ہوتا ہے برائی کی طرف رغبت کرنا، برائی کی طرف ذہن و دماغ کا جانا۔ اور رغبت بطولت کی جو تفصیلات لکھی گئی ہیں ان تفصیلات میں یہ ہے، رغبت بطولت کی تفصیلات میں، کہ بدنگاہی بھی ایک طریقے سے رغبت بطولت ہے۔ جو بدنگاہی کے جو بیمار ہوتے ہیں یا بدنگاہی جن کو اچھی لگتی ہے تو ان کی رغبت اس کی طرف ہوتی ہے، وہ کوشش کر کے ایسی جگہ، ایسے علاقے اور ایسی محفل، ایسی چیزوں کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے جہاں ان کی بدنگاہی ہوتی ہے۔ تو بدنگاہی روحانی بیماری تو ہے۔ اس کی کچھ مذمت سنتے ہیں، پھر اس سے بچنے کے طور طریقے پر بھی غور کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر کی حفاظت کے لیے، دیکھیے جو بچنا چاہتا ہے نا تو وہ بچ جاتا ہے، جس کی بچنے کی نیت ہوتی ہے وہ بچنے کا راستہ نکال لیتا ہے۔ اب جس کی بچنے کی نیت ہی نہیں ہو، مزے لینے کی ہی نیت ہو تو اس کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن جس کی بچنے کی نیت ہونا، اللہ کریم اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ کی اگر نیت ہے کہ آپ بچنا چاہتے ہیں بدنگاہی سے تو آپ خود بھی ایسے طریقے نکال سکتے ہیں، خود بھی آپ، چونکہ آپ کس طرح کی بدنگاہی کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہے۔ ہمارے جو بھی ناظرین ہیں یہ اگر بدنگاہی کرتے ہیں تو آپ کس طرح کی بدنگاہی کرتے ہیں اس کا علم آپ کو زیادہ ہے، تو آپ جس چیز میں بدنگاہی میں پڑے ہیں آپ اس چیز کا علاج خود بھی کر سکتے ہیں۔ پھر بھی میں آپ کو کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں صحابہ کرام کیسے کرتے تھے۔ سیدنا ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ جھکائے رکھتے تھے۔ بزرگ دیکھیں، اگر بدنگاہی سے بچنا چاہتے ہیں نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ آوارہ نظریں بدنگاہی بہت کرتی ہیں۔ آوارہ نظروں کا مطلب کہ یہاں وہاں دیکھتے رہنا، نظروں کو جھکا کر کے نہیں چلنا، یہ جو عادتیں ہیں نا یہ عادتیں بدنگاہی بہت کراتی ہیں۔ تو یہ بزرگ رحمت اللہ، یہ صحابی رسول دیکھیں، یہ اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ جھکائے رکھتے تھے، اتنا جھکائے رکھتے تھے کہ یہاں تک کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نابینا گمان کرتے تھے۔ اتنی نظریں جھکا کے چلتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ نابینا ہے۔ یہ تو ایک صحابی کی بات ہوئی۔ دوسرے صحابی حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 20 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا رہا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سیدنا ربیع بن خیثم کا 20 سال تک جانا رہا۔ جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے تو ایک باندی باہر نکل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھتی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نظر کو جھکائے ہوئے ہوتے، تو وہ اپنے آقا سے کہتے کہ آپ کا نابینا دوست آیا ہے۔ غور کیجئے، حضرت سیدنا ربیع بن خیثم عبداللہ ابن مسعود کے گھر 20 سال تک گئے، 1 سال 2 سال نہیں، 20 سال تک گئے۔ اور جب بھی یہ جاتے تو عبداللہ ابن مسعود کی ایک باندی ہوتی تھی جو دروازہ کھولتی تھی، اور جب وہ دروازہ کھولتی تھی تو سامنے حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی، اور دیکھتی کہ یہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں، اور ان کی جھکی نگاہیں 20 سال تک جب اس باندی نے دیکھی تو جب بھی آتے تھے تو دروازہ کھولتی تھی تو کہتے تھے اپنے مالک سے کہ آپ کا نابینا دوست آیا ہے۔ یعنی اس کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کو دکھتا اگتا نہیں ہے، کیونکہ جن کو دکھتا ہے وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر کے رکھتے ہیں، تو اپنی نگاہیں جھکا کر کے رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی کی اس بات سے مسکرا دیا کرتے تھے، اور جب حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو فرماتے کہ وَبَشِّرُ الْمُخْبِتِينَ، یعنی اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع کرنے والوں کو۔ اللہ عز و جل کی قسم،
اگر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو دیکھتے تو آپ سے خوش ہوتے اور آپ کو بہت پسند فرماتے. یعنی آقا کریم علیہ السلام بھی آپ کے اس عمل کو الحمدللہ پسند فرماتے. یہ احیاء علوم دین، احیاء العلوم کے اندر جلد 1 کے صفحہ 232 میں یہ حکایت لکھی ہے. بعض صالحین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، کشتی غرق ہو رہی ہے پھر بھی ہم سو رہے ہیں، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، جبکہ ہمارے افعال کبھی ہیں، برے ہیں. حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نظر کے سزا کے بارے میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس سے جو ہے نا خون ٹپک رہا تھا. ایک شخص حضور کے پاس آئے، اس کے بدن کے کسی حصے سے خون ٹپک رہا تھا. آقا کریم نے پوچھا، تجھے کیا ہوا، تمہارے بدن سے خون ٹپک رہے ہیں؟ اس نے عرض کی کہ میرے قریب سے ایک عورت گزری، میں نے اس کی طرف دیکھا، میری نظر مسلسل اس کا پیچھا کرتی رہی کہ میں ایک دیوار سے ٹکرا گیا. میری نظر عورت پہ رہی، سامنے نہیں رہی، میں دیوار سے ٹکرا گیا، اور میرے ساتھ ہوا جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے، اللہ عز و جل کے رسول نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں ہی اسے سزا دے دیتا ہے. یعنی اس کے لیے بہتری ہو گئی کہ دنیا میں ہی اللہ کریم نے اس کو سزا دیا. یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. بہرحال سزا تو ملی. آقا کریم علیہ السلام نے اس کی سزا کی طور پر اس کو پیش فرمایا. تو اس طرح کی بہت ساری روایات ہمارے سامنے ہیں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بدنگاہی جو ہے یہ انتہائی ہلاکت والی چیز ہے. جی ہاں، انتہائی ہلاکت والی چیز ہے. تو بدنگاہی سے ہمیں بچنی ہے. تو بدنگاہی کی مذمت تو آپ نے سن لی. میں روایات پیش کروں تو بہت ساری روایت میرے سامنے ہے کہ بدنگاہی بری چیز ہے. بچنا چاہتے ہیں اگر نا، تو پہلی بات تو میں یہی کر دوں بچنے کے تعلق سے. بچنے کا طریقہ بھی پوچھا ہے آپ نے، تو آپ کہاں بدنگاہی کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ موبائل میں گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، تو آپ علاج کریں. میں آپ کو کوئی طریقہ بتاؤں لیکن آپ موبائل کا استعمال کم نہ کریں تو بدنگاہی تو آپ کی بنی رہے گی. یا اگر آپ سڑک میں بدنگاہی کرتے ہیں، روڈ میں بدنگاہی کرتے ہیں، چلتے پھرتے ادھر ادھر نظر دیکھ کر آپ بدنگاہی کرتے ہیں، تو روڈ میں چلتے وقت آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی عادت بنا لیں. سنت طریقہ تو یہی ہے نا، جب روڈ پہ چلے تو اپنی نگاہیں اپنے پیروں کے اوپر ہونی چاہیے، بالکل نیچی نگاہیں کر کے چلے جائیں. اگر بدنگاہی آپ کی زیادہ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، چونکہ یہ جو بدنگاہی کی جو خواہش ہے نا، یہ یوں ہی پیدا نہیں ہوتی. جی ہاں، یوں ہی پیدا نہیں ہوتی بدنگاہی کی خواہش. کئی سارے اس کے اسباب ہوتے ہیں. کثرت سے موبائل میں فلمیں دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، یا سڑک پہ چلتے ہوئے نگاہوں کو آوارہ رکھنا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یا لڑکیوں سے بات کرنا، فون پہ لمبی نامحرم سے بات کرتے رہنا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں جو ہے وہ بدنگاہی کی خواہش پیدا کرتی ہیں. آنکھیں چاہتی ہیں کہ آپ ایسی چیزوں کو دیکھو. تو اگر آپ ایسے کسی گناہ میں مبتلا ہیں، ان چیزوں سے توبہ کریں، اپنی صحبت کو بھی بچائیں. جی ہاں، بدنگاہی سے بچنے کے لیے صحبت اچھی ہونا ضروری ہے. ایسے دوستوں کے ساتھ نہ رہا کریں جو دوست آپ کو بدنگاہی والی جگہ پہ لے جاتے ہیں. ایسے دوست اپنائیں کہ جو دوست آپ کو مسجد کی طرف لے جائیں، علم دین حاصل کرنے کی طرف لے جائیں. تو ایسے اسباب میں نے ایسے بتانا چاہوں تو بہت ساری بات میرے پاس ہے، لیکن ویڈیو لمبا ہو جائے گا. جو بھی سن رہے ہیں، چاہے ہمارے سوال کرنے والا ہو یا کوئی دوسرے سن رہے ہوں، آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ بدنگاہی کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کس جگہ، کس چیز میں، کس معاملے میں بدنگاہی میں مبتلا ہیں. اس بیماری کا علاج آپ خود جتنے اچھے سے ڈھونڈ سکتے ہیں اتنا کوئی آپ کو دوسرا بتا نہیں سکتا. ہاں، دوسرا تب بتا سکتا ہے جب آپ اس کو بتا دیں کہ میری بدنگاہی یہاں ہو رہی ہے، میں بدنگاہی کا شکار اس فیلڈ میں ہو رہا ہوں، تو پھر آپ کو بہتر علاج بتایا جا سکتا ہے. تو آپ چونکہ پتا ہے آپ کو کہ آپ کہاں بدنگاہی کے شکار ہیں، آپ اپنا علاج کریں. اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر تو کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. دعاؤں کے ذریعے مقدر بدل جاتی ہے، دعاؤں کے ذریعے آپ کی نیچر میں تبدیلی ہو سکتی ہے. دعا کیا کریں، مولا بدنگاہی سے محفوظ رکھے. بدنگاہی کے بارے میں جو روایات ہیں اس کو سنا پڑھا کریں. جیسے ایک حدیث پاک ہے کہ جو کوئی حرام دیکھتا ہے، قیامت کے دن اس کے آنکھوں پہ لوہے کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے سلائی کی طرف پھیری جائے گی. جیسے سربا کی سلائی پھیرتے نا، ویسے آنکھوں پہ پھیری جائے گی. کون برداشت کر سکے گا؟ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچا کے رکھیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.